السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی از اے سوشل ایکٹیوسٹ، ایکس پارلیمنٹیرین اور یہ ڈائریکٹر بھی ہیں ایس ایس جی سی کے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈفرینٹ اسپورٹس ایسوسیشن کے یہ چیئرمین بھی ہیں. ماشاءاللہ سے ان کا مقصد اور مشن یہی ہے کہ پاکستان کے لیے خدمت کی جا سکے، پاکستان کے لیے کام کیا جا سکے. یہ ریڈ کریسنٹ کے چیئرمین بھی ہیں. میں بات کر رہی ہوں محمد ریحان ہاشمی صاحب کی. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی محمد ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم ریحان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. بھائی پہلی بات آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ابھی جو سندھ گیمز نیشنل گیمز میں آپ کی ٹیم نے ماشاءاللہ سے کافی میڈلز جیتے ہیں، ٹائیکانڈو میں، کک باکسنگ میں اور میں فینسنگ میں بھی ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے. تو مجھے آئی جسٹ وانٹ ٹو نو، یہ جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہ جو پارٹ ہے، مجھے بھی اس طرح سے نہیں پتا تھا، لیکن جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو آپ نے مجھے جس طرح سے ایکسپلین کیا، مجھے تو بہت خوشی بھی ہوئی کہ ڈیفینیٹلی جس طرح سے صحیح معنوں میں آپ جو ہماری یوتھ کے لیے اور اسپورٹس کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں 18 سال کے بعد سندھ میں نیشنل گیمز کا انعقاد ہوا. تمام لوگ ہی بڑے انتھوزیسٹک تھے. سندھ کی ٹیم نے خاص طور پہ جن گیمز کو میں ہیڈ بھی کر رہا ہوں اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں، کک باکسنگ ہے یا تائیکوانڈو ہے، فینسنگ ہے، اس کے جو روح رواں ہیں، جو بیسیکلی پریکٹیکلی جو لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے پورے سندھ بھر سے کھلاڑیوں کو تیار کرنے کی میں بڑی مدد اور معاونت کی اور بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کیا. اور ماشاءاللہ سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد کم از کم اس بات پہ تو لے کر آ گئے کہ سندھ کو ریکگنائز کراتے رہے مختلف فورم پہ بھی، اور اس اسپورٹس کی ایکٹیویٹی میں خاص طور پر انہوں نے کوشش کی. تو میری اکیلے کی کوئی کاوش نہیں ہے. جو کلب کے بچے ہیں اور وہ کھلاڑی ہیں، ان کے جو کوچز ہیں، جو ریفریز ہیں اور جو ہمارے عہدیداران ہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا. تو بڑے آجی انکساری سے بات کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسوسیشن کا بڑا بھرپور تعلق ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. آپ پریزیڈنٹ ہیں اور کیونکہ ایز بینگ اے پریزیڈنٹ کافی ایسے ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں جس میں جو ٹیموں کے لیے ڈیفینیٹلی وہ راستے مواقع نکلیں. ایسا ہی ہے؟ ہاں بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ، لیکن دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں فیکٹر کاؤنٹ کرتا ہے. کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں عمومی طور پر وہ ایک عمومی طور پہ ایسی کمیونٹی سے آتے ہیں جہاں پر ان کی غذائی ضروریات کے لیے نیوٹریشن کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایسی صورتحال میں جب وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نیوٹریشن کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ روزگار کے مسائل میں لگ جاتے ہیں، تو ایک بہت ہی چھوٹا سا پاکستانیوں کے لیے بالعموم اور بالخصوص سندھ کے جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے مواقع اس طرح موجود نہیں ہیں جس طرح عمومی طور پر دیگر ممالک میں ہوتے ہیں. بہت بہت زبردست قسم کا پوٹینشیل موجود ہے. کیا جا سکتا ہے اس کو اور انہینس. پاکستان کا نام روشن کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں یہ کھلاڑی، لیکن انفارچونیٹلی وہ مواقع اس طرح نہیں ہے. جب آپ روزگار کے معاملات کے لیے اتنے الجھ جائیں کہ آپ کھیل کو چھوڑ کر روزگار کے اوپر فوکس کریں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں ہمارے سامنے جو نوجوان کر سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو پھر حالات نے مواقع نہیں دیے. اور آپ جس طرح سے آپ بریڈ اینڈ بٹر کی بات کریں، اسپورٹس میں بھی کافی بہت ساری چیزیں ایکسپینس ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی آسان نہیں ہوتا نا. اس کو بھی پورا کرنے کے لیے آپ کو ذرا ہمت کرنی پڑتی ہے. دیکھیں بات درست ہے، صرف ایک اسپیسیفک گیم کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا اسپانسرشپ جو ہوتی ہے وہ عمومی طور پر ایک ہی اسپیسیفک گیم کے اوپر دیا جاتا ہے. کرکٹ کی بات کر لیں، ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے، ہاکی کے اوپر بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی چاہے وہ قومی کھیل ہو یا دیگر کھیل ہوں جس میں بہت ایک پوٹینشیل موجود ہے، کھلاڑی بھی موجود ہیں، اس پہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں مدعو بھی کروں گا ان تمام لوگوں کو کہ ایسے کھلاڑیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو گود لیں، ان کو اسپانسر کریں. یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ پاکستان کا نام روشن کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. آپ سکلز کی بات کر رہے ہیں تو وہی میں نے کہا نا، آپ کچھ آجی انکساری کے ساتھ کام لے رہے ہیں. آپ وہ تو بتائیں جو خود بھی کھیلتے ہوئے آئے. دیکھیں ہم نے بیسیکلی شروع کیا تھا باکسنگ سے، کک باکسنگ بھی کیا، میٹ ریسلنگ بھی کی انہی دنوں میں، اور ایک اسٹائل ہے بشی بان سے شروع کیا، پھر تائیکوانڈو کا بھی آیا اس میں. تو چونکہ ہمارے جو استاد مرحوم وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ فزیکلی فٹ رکھیں اپنے آپ کو، پھر ٹیکنیکل ٹریننگ آپ وہ کریں. آج کل ایم ایم اے بڑا مشہور ہوا ہے، تو اس وقت ایم ایم اے بیسیکلی مکسچر ہے میٹ ریسلنگ کا اور فل کانٹیکٹ. بشی بان ہو گیا یا بانڈو ہو گیا یا شوتوکان ہو گیا، یہ ان گیمز کا وہ کمپوزیشن ہے، یا جوجوٹسو ہو گیا. تو ہم نے بیسیکلی تو کک باکسنگ کی اور باکسنگ کی
پھر بشی بان بھی کیا کچھ, ٹائیکوانڈو بھی کیا. تو یہی وجہ تھی وہ جو جرمز جو تھے پہلے سے ہی تھے, اور پھر آپ نے کہا کہ میں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے اور بچوں کو بھی کہ دیکھیں نیشنل کاز ہے یہ. آپ اگر نوجوانوں کو خالی چھوڑیں گے, ان کو پازیٹیو پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں نہیں لگائیں گے, تو وہ پوٹینشیل کہیں نہ کہیں کسی سمت جائے گا وہ, اور اگر وہ نیگیٹو سمت میں چلا گیا تو وہ سمجھیں کہ بربادی ہے. تو بہتر یہ کہ آپ ایسے مواقع دیں, اور ان کو, جس کو میں عمومی طور پہ لفظ استعمال کرتا ہوں, لت لگا دیں آپ. جس طرح موبائل کی لت لگتی ہے اس طرح آپ کھیل کی لت لگائیں نوجوانوں کو, تاکہ وہ کھیلنے کے لیے بےتاب ہوں, نہ کہ موبائل کو ہاتھ میں اٹھانے کے لیے یا کسی اور ایکٹیویٹی کو اٹھانے کے لیے جس میں ویسٹ آف ٹائم ہو. تو جو طریقہ کار ہے اپنی زندگی گزارنے کا, اس کو بہتر رکھنا چاہیے. آپ اتنے تھک جاتے ہیں, اتنے مزے کی نیند بھی آتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, زندگی کے سارے کام ٹھیک ہی چلتے ہیں. Oh yes, بالکل ایسے ہی. اور آپ اتنے تھکتے ہیں کہ آپ کو باقی چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. وہی بات ہے نا کہ آپ کو ایک ٹائم مختص کرنا پڑے گا, بہت ضروری ہے. بہت مشکل ہے آج, مطلب جس طرح کا بزی لائف ہے اس میں بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے, اور اس کو زندگی کا ایک حصہ بنا کر کرنا ضروری ہے. ویری نائس. اچھا نہیں, آپ کی اگر میں دیکھوں ماشاء اللہ شخصیت کو, دیکھیں چاہے وہ سیاست دان ہو, چاہے کوئی اور آپ پروفیشن میں ہو, ایک یہی ہوتا ہے نا, خیال ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. تو میں اگر آپ کی بات کروں تو ماشاء اللہ ابھی تو کام ویسے بھی آپ کر ہی رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ کوئی ووٹ چاہیے, اس لیے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں اب ریڈ کریسنٹ پہ بھی بات کرنا چاہوں گی, اس کی بھی آپ جو ہے چیئرمین شپ پہ آپ یہ اس پوسٹ پر ہیں, اور ڈیفینیٹلی سندھ میں دیکھتے بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی اس کو زیادہ سنبھالے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہو, لیکن بہترین کام اس طرح سے کر رہے ہیں, جتنی آپ ٹریننگز کروا رہے ہیں ماشاء اللہ سے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو امپاور بھی کر رہے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, ہیلپ بھی کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ریئل پاکستانی کا جذبہ ہی امیزنگ ہے کہ آپ کو کسی پوسٹ پہ رہیں, سیاست میں رہیں, کسی بھی جگہ پہ رہیں, لیکن نیت یہی ہے کہ اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. دیکھیں ریڈ کریسنٹ, یا جس کو ہلال احمر بھی کہتے ہیں, دنیا کے دیگر ممالک میں ریڈ کراس بھی کہلاتا ہے. پاکستان کے قیام کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقائے کار نے قانون کے ذریعے نافذ العمل کیا ہے اس کو, آئین کے ذریعے, تاکہ اسکیٹرڈ نیشن جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہو سکے. بنیادی فنکشنز میں دنیا کا قدیم ترین ادارہ ہے, 162 ایئرز ہو چکے ہیں. بنیادی طور پر اس کا کام ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور کوئک رسپانس اور فرسٹ ایڈ, چاہے وہ ڈیزاسٹر ہیومن میڈ ہو یا نیچرل ڈیزاسٹر ہو. تو یہ آبجیکٹیو یہ 6 مہینے میں ہم نے کوشش یہ کی یا سندھ بھر میں جو ہمارے ڈویژنل آفیسز ہیں, ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں, زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو, لوگوں کو فرسٹ ایڈ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹریننگ سے آشنا کریں, تاکہ وہ اویئر ہو سکیں, ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کر سکیں. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں, کسی بھی حادثے کی صورت میں, گھر میں ہوں, ورک پلیس پر ہوں, کہیں پر بھی ہوں, تو وہ پرومپٹ رسپانس کر سکیں اور لوگوں کی جان بچانے کی اہلیت رکھتے ہوں. دیکھیں ہیومن ریسورس تو ہے, لیکن ان ٹرینڈ ہیومن ریسورس سے زیادہ مؤثر اسکلڈ ورک فورس ہوتی ہے, اور ڈسپلن بھی ہو جاتے ہیں خود بخود. تو اگر آپ کو قوم کو ڈسپلن کرنا ہے, جب بابائے قوم نے اس کو نافذ العمل کیا فوری طور پر, اور اس کے بعد اسکاؤٹنگ کو بھی کیا, تو پہلے این سی سی اور گرلز گائیڈ وغیرہ ہوا کرتے تھے, تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ جنریشن وائی تک جو ہماری تھی وہ پھر بھی نسبتاً بہت ہی زیادہ ڈسپلنڈ تھی. اور اب جو ہے وہ اس طرح کا رجحان ختم ہو گیا ہے, تو اس رجحان کو بڑھانے کی بڑی ضرورت ہے. اس میں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں, مختلف این جی اوز بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ آئی ہیں. تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر ہو, ورکنگ پلیس ہو, فائر اینڈ سیفٹی کے ایشوز ہوں, سب کو ٹریننگ کرانے, ان کو ٹریننگ پروگرام ہو, تو اس میں ہم کروا رہے ہیں تقریباً 1200 اسٹوڈنٹس کو, جس میں ٹیچرز بھی شامل ہیں, ہم ٹرین کر چکے ہیں. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ گرلز ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورس قیام عمل میں آ گئی ہے. آنریبل گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب نے, اور خاص طور پہ ان کی وہ ہدایت بھی جاری کرتے رہتے ہیں, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بارشوں میں, اربن فلڈنگ میں, کراچی میں بھی اور سندھ کے مختلف جگہوں پر ہلال احمر کے جو رضاکار تھے وہ والنٹیئرلی سڑکوں پہ موجود تھے, لوگوں کی مدد بھی کر رہے تھے, فیڈ بیک بھی دیا. تو گورنر صاحب کی بھی کافی سپورٹ ہے اس میں, وہ ڈائریکشنز بھی دیتے ہیں, اور ہم اس کو ریفلیکٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. گرلز گائیڈ کے طرز پر ہم نے وہ جو بنایا, اس میں خواتین کو امپاور کرنے کا بھی معاملہ ہے. وہاں پر ٹرینڈ ورک فورس بھی ہے ہمارے پاس, چاہے وہ ٹھٹھا کی بیلٹ میں, خاص طور پر بدین میں, تھر میں, یہاں پر ہمارے بہت سارے آپریشنل ایکٹیویٹیز ہیں. وہاں
کے مسائل نسبتاً تھوڑے سے تبدیل ہیں. آپ جیسے وزٹ وہاں پر کرتے ہیں، جاتے ہیں؟ ہاں جانا ہوتا ہے, ہمارے اسٹاف کا بھی ہوتا ہے, اور وہاں پر ہاسپٹل بھی ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس بھی ہیں. وہاں پر حیدرآباد میں بہت بڑا کارڈیو ہاسپٹل ہے, آج کل آپریشنل نہیں ہے لیکن اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کو جا رہے ہیں ہم. ویری نائس. اور سندھ میں بہت پوٹینشیل ہے, سندھ کے مختلف اضلاع میں بہت پوٹینشیلز ہیں, تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا انہینس کریں گے. ٹوٹل جو ہماری تعداد ہے والنٹیئرس کی پورے سندھ بھر میں وہ تقریباً 7,500 کے قریب ہے جو کہ رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں. اس میں بھی کیٹیگرائزیشنز ہیں اور ان کو وہ متحرک ہیں. اور فیبرری میں ممکنہ طور پر ہم گورنر ہاؤس میں ایک پروگرام بھی کریں گے جس میں ان تمام والنٹیئرس کو جنہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی ہے ڈیورنگ دا لاسٹ ایئر, تو ان کو گورنر صاحب کے ہاتھ سے ہم سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. ویری نائس. اچھا، جس طرح سے آپ ماشاء اللہ اتنا کام کریں, ہیومینٹی کمز فرسٹ, یہ تو جس طرح سے آپ جو کام کر رہی ہیں انسانیت کے حوالے سے, مجھے اب یہ جاننا ہے کہ زندگی اتنی آسان بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, چاہے وہ سیاست میں ہو یا عام معاملات ہوں, تو لائف میں کیا کن مسائل کا, کن چیلنجز کا آپ نے بھرپور سامنا بھی کیا ہے؟ اور میں سمجھتی ہوں زندگی میں اگر فیلئر نہ ہو تو آپ کو سکسیس ایسے نہیں ملتی, حاصل نہیں ہوتی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, زندگی تو ہے ہی نام مشقتوں کا اور متحرک رہنے کا, جمود کا نام نہیں ہے. اگر جمود ہو گیا تو وہ تو موت ہے. پھر تو آپ جس چیز کا تہیہ کریں اس کو کرنا بہت ضروری ہے, اٹیمپٹ کرنا ضروری ہے, حجت تمام کرنی ضروری ہے. اپنی ایکسپیرینس تو کچھ شیئر کریں, لائف میں تو ضرور ایسے معاملات بے دیکھے ہوں گے. شمار ہیں, بے شمار ہیں. وہ جاننا چاہتے میری ہیں. جو پہلی جاب تھی, میں بہت زیادہ پڑھنے والا نہیں تھا لیکن بہرحال پھر بھی نسبتاً دوسروں سے زیادہ پڑھتا تھا. تو جب میری اسکولنگ سعودی عرب کی ہے اور میں تقریباً 10 سال میری وہاں پر گزرے, تو ہم پیمپرڈ تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں کیا ہے. تو ہم جب پاکستان آئے تو یہاں پر بہت مشکل ہوئی ہمیں. پاکستان کا لیکن ایک کریز تھا, کیونکہ جو بچے جو براٹ اپ ہوتے ہیں باہر, ان کے لیے پاکستان میں آنے کی جستجو سب سے اولیت ہوتی ہے. تو وہ ایک بڑا عجیب سا ایکسپیرینس, سیٹل ہوتے ہوتے ٹائم لگا ہمیں پاکستان میں. پھر جب ہم دیگر چیزوں میں آئے تو اس میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن یہ کہ سمجھنا پڑتا ہے چیزوں کو, اس کے بعد گریجولی چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. بہت سارے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. جس طرح سے میں آپ کی اگر شخصیت کو دیکھوں, ماشاءاللہ سے آپ آل راؤنڈر ہی ہیں ایک طرح سے, کیونکہ آپ بزنس میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ نے بڑا بزنس کمیونٹی کے لیے بھی سمہاؤ آپ نے کام کیا ہوا ہے. لیکن پہلا میں ذرا انوائرمنٹ پہ بات کر لوں, کیونکہ پوری دنیا کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہی ہے, تو ہمیں بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. کس طرح سے کر رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے کچھ این جی اوز کا ہے, اپنی کچھ کمیونٹی کا ہے, یا ہم سب کو مل کے کرنا ہے؟ دیکھیں, انوائرمنٹ کا جو فیکٹر ہے وہ جغرافیکل باؤنڈری سے ہٹ کر ہے, جو اس کی وجہ سے کہیں ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے, وہ امپیکٹ ہونا ہے. انوائرمنٹ پہ کافی عرصے تک کام کرتے رہے ہم, ابھی بھی کر رہے ہیں, پلانٹیشن کے اوپر, کاربن ایمیشن ریڈکشن کے اوپر. کراچی میں بھی اور سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی کیا ہے ریڈ کرسنٹ کے سینیریو میں. کراچی میں ہم نے مرحوم ایڈمرل حسینی صاحب کی کولیبریشن میں اور جنرل طارق سوری صاحب, آئی بی ایل کے راشد صاحب, یہ تو وہ تھے جنہوں نے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر کافی کام کر کے دیا. اس کے علاوہ مختلف این جی اوز, بورا کمیونٹی کی نجافت کمیٹی ہو گئی, اور اس طرح کی مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں, اس میں ٹری مین کر کے ایک نوجوان ہے, اس کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم نے انگیج کیا. مقصد یہ ہے کہ ایک تو اویئرنیس ہو, دوسرا کہ جو کنٹریبیوٹ کر سکیں کلائمیٹ کی بہتری کے لیے, جس کا امپیکٹ ہیٹ ویو کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے, جو کہ گلیشیئر میلٹنگ اور اس کے بعد الٹیمیٹلی سمندر کی سطح کی بلندی کے اوپر ہمارے آنے والی جنریشن کو امپیکٹ ڈالے گا, اور بہت ہی بھیانک ہے وہ. تو کہیں نہ کہیں ہم اپنا رول ادا کر کے اس کو ریڈیوس کر سکیں, اس ڈیمیج کو ریڈیوس کر سکیں. ڈیمیج کنٹرول تو شاید نہیں ہو سکتا, اوزون ڈپلیشن جو ہو رہی ہے وہ, اور کاربن ایمیشن جو ہو رہا ہے تو وہ کریں. پھر آلٹرنیٹ انرجی پہ بھی ہم نے کام کیا کئی جگہوں پہ, تو اس طرح کے بہت سارے ایسپیکٹس میں کام کر رہے ہیں. تو ابھی آپ نے کہا کہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اگر کوئی آپ کی جو آپ کے کاز کو جوائن کرنا چاہے, کیا کر سکتے ہیں؟ آف کورس, دیکھیں ریڈ کرسنٹ کا بھی ایک کمپوننٹ ہے کلائمیٹ چینج کا, تو اس میں آپ ویب سائٹ پہ جو آپ کے ناظرین دیکھنا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, بیکم اے والنٹیئر. اور ہم جرمن ریڈ کراس کے کولیبریشن میں کلائمیٹ چینج کا بھی کام کرتے ہیں, تو اس کولیبریشن میں بھی ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اپنے علاقے میں, محلے میں بھی آپ کر سکتے ہیں کام,
اور کہیں پر ہماری ہیلپ چاہیے تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. سسٹینیبل ماڈل ہونا چاہیے. پودے لگانا بہت آسان کام ہے لیکن اس کی سسٹینیبلٹی مشکل کام ہے. صرف پودے لگانے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر جائے. تو بہت ساری چیزیں کی. تو میں آپ کے ناظرین کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ سندھ کے اندر مختلف اضلاع میں جو کام کرنا چاہیں وہ ہمارے ساتھ کولیبریشن کریں اور اس میں جو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہوں گے وی آر اویلیبل. ویری نائس. اچھا جیسے میں نے بات ہو رہی تھی کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ بڑے ایکٹیو رہے ہیں, آپ کی ایفیلیشن رہی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو جہاں کہیں نظر آتا ہے نا کچھ کرنا ہے وہاں آپ کر جاتے ہیں. کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی میں آپ وہ بات کروں گی انویسٹمنٹ کی, ٹریڈ کی, اس حوالے سے بھی آپ نے کام کیا ہے, اور مجھے یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ آج تک ماشاء اللہ سے وہ جذبہ ہے کہ کہاں بھی جدھر بھی اپنے ملک پاکستان کو جو فائدہ دینا ہے نا سوچو مت کر گزرو. ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ سوچتے رہیں گے تو پھر وقت گزر جاتا ہے, وقت آپ کا انتظار نہیں کرتا. میری کیونکہ نیچر آف جاب تھی, میں ڈپلومیٹک ٹریڈ مشن کے ساتھ منسلک تھا ایز ایڈوائزر. 10 سال کا عرصہ میں نے گزارا ہے. تو ہماری کور رسپانسبلٹی تھی ٹو انہینس دا بائیلیٹرل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ بٹوین 2 کنٹریز. تو میرا جو لاسٹ پروجیکٹ تھا وہ نیو بانگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کشمیر کا تھا. تو ہم نے اس میں بھی میچ میکنگ, B2B, B2C, B2G بھی ہم نے کیا ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی کیا ہے بہت سارے پروجیکٹس. تو وہ فیسیلیٹیشن کا تھا. اور اسی درمیان میں مجھ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ آپ کے ملک کے حال, کوئی بھی انویسٹر جو ہے نا, فورن انویسٹر, آپ کے ملک میں اسی صورت میں آئے گا جب آپ کے ملک میں امن و امان کا قیام عمل میں ہوگا, آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی, امیج بلڈنگ ہوگی. تو میں آج تک اس بات کا سختی سے کاربند رہتا ہوں کہ آپ سب کچھ کر لیں لیکن ملک کے امیج کے اوپر کو ڈیمیج کرنے سے بچائیں آپ, کیونکہ آپ کے اکانومی کا انحصار آپ کے ملک کی تشخص کے اوپر ہے. اگر اپنی سیاست کے لیے یا اپنی کسی پرسنل گین کے لیے ملک کے نام کو کوئی بھی اگر بدنام کرتا ہے تو وہ صرف ملک کا نام بدنام نہیں ہو رہا ہوتا, ایک چیز نہیں ہو رہی ہوتی, وہ پوری کمیونٹی, پوری نیشن, پوری اکانومی ڈیمیج کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو کیونکہ فورن انویسٹرز جو ہیں وہ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال اس موقع پر کافی ہم نے کوشش کی اور بہت ساری چیزوں کے ریزلٹس بھی ملے. ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ کیا, آٹو موبائل ڈیلیشن پروگرام کے اوپر کام کیا, وینڈر انڈسٹری کی انہانسمنٹ کے اوپر کیا. ان دنوں میں ٹیکسٹائل ویژن متعارف ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں. تو ٹیکسٹائل ویژن کے لحاظ سے جو نٹنگ مشینریز تھی ان کی کافی بڑے پیمانے پہ یہاں پر امپورٹ کا سلسلہ ہوا. آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ بھی انہی دنوں میں بنا تھا. تو آلٹرنیٹ انرجی ونڈ ٹربائنس کے اوپر بھی لینڈ ایلوکیشنز, آپ کے پاس جو سندھ میں خاص طور پہ جمپیر کے علاقے میں ونڈ کوریڈور ہے, اس پہ بہت سارے لوگوں کی انویسٹمنٹس ہوتی رہیں. پھر بایو گیس کے اوپر بھی لوگ بہت سارے انٹرسٹڈ رہے. پھر آپ کے پاس اتنا بڑا علاقہ ہے بلوچستان کا جہاں پر لوگ آنا چاہتے ہیں مائننگ سیکٹر کے اوپر, نیچرل ریسورسز کی بھرمار ہے. اچھا نہیں, میں نے یہ بھی تو دیکھا ہمارے اوورسیز پاکستانی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں جب کوئی سیلیبریٹی آئے یا کوئی پولیٹیشین آئے, ویسے ناراض ہی رہتے ہیں لیکن جب آتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں ناراضگی, اتنے خوش ہوتے ہیں ملنے میں بھی کہ بھائی یہ ہمارے اس پارٹی سے آئے ہیں, یہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, یہ اسپورٹس میں, تو وہ اس چیز کو, اس مٹی کو فیل کرتے اس انسان سے. کیا کہیں گے, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے, بالکل ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جذبہ ہم سے دگنا ہوتا ہے کیونکہ وہ پاکستان سے منسلک کسی بھی چیز کو زیادہ بہتر انداز میں چاہتے بھی ہیں, اس کی پذیرائی بھی کرتے ہیں. تو نہیں, ویری نائس. اچھا میں چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسے تو اگر میں آپ کی کچھ ایسی باتیں جو مجھے بہت اچھی بھی لگی پاکستان کے متعلق, لیکن پھر بھی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے اور اسپیشلی یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلی چیز تو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ پلیز وقت ضائع نہ کریں. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ وقت کی قدر کریں. اور میرا اپنا ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ وہ شخص کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکتا جو کہ اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے. اپنے جو ہمارا سماجی اقدار ہیں, روایات ہیں, اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. اپنے بڑوں کا, پیرنٹس ہوں, ٹیچرز ہوں, اپنے بڑے بہن بھائی ہوں, اس کا ان کا احترام کریں اور اپنے اندر چھپے ہوئے پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرور کوشش کریں تاکہ اسی کے اوپر کام کریں آپ. اور پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. بہت اچھا آپ نے میسج دیا ہے. میں یہی میسج اپنے ذہن میں بھی سوچ رہی تھی اور میں کہنا بھی چاہوں گی اپنے ویور سے. لیکن تھینک یو سو ویری مچ ریحان ہاشمی صاحب آپ کے وقت کے لیے, اینڈ وی وش یو گڈ لک. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا ٹریننگ کر رہے ہیں, اور جو لوگ آپ کی آرگنائزیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, وہ ضرور جو ہے اس کو جوائن کریں, ریڈ کریسنٹ کو. ڈیفینیٹلی
ہم سب کو ضرورت ہے ایسے کام کے لیے کہ ہمارے والنٹیئرس ہمارے ینگسٹرس اس طرف آئیں, بزی بھی رہیں گے, اچھا ہے نا, آپ کا یہ کہنا ہے موبائل سے نکلیں ہوئے, ہاں کسی طرح نکلیں. بالکل, تھینک یو جی. ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی محمد ریحان ہاشمی صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ڈیفینیٹلی ہر انسان مختلف ہوتا ہے, اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے, اس کا رہن سہن مختلف ہوتا ہے, لیکن یہ ملک ہم سب کا ہے. لیکن ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں, اور ایسا ہوا بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کسی انسیڈنٹ کا کیوں ویٹ کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہے, ابھی بھی جس طرح سے وقت ہے پاکستان کے لیے, ہم پاکستان کے لیے ایک ساتھ اکٹھے مل کے کام کریں, نہ کہ یہ کہ مختلف اوکیزنس پہ اکٹھے ہوں. تو یہ بے حد ضروری ہے. ڈیفینیٹلی سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ جذبہ ہے نا دل میں نہیں رکھنا, ہمیں ظاہر بھی کرنا ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.